آئیے جناب دلاور صاحب. اچھا صاحب، وہ پہلے کچھ اشعار جو میرے ہماثر میرے بزرگ ہیں ان کے متعلق دیتی ہوں. چلو یہ شاعری جو عالمی ہو گئی اس میں ہمارے بزرگ شعراء کا بھی ہاتھ ہے. تو ذکر کیا ہے دو شعروں میں آج کہ کینیڈا ہو، یو ایس اے ہو یا امارات خلیج، شاعروں نے بو دیا ہے ہر جگہ اردو کا بیج. کینیڈا ہو، یو ایس اے ہو یا امارات خلیج، شاعروں نے بو دیا ہے ہر جگہ اردو کا بیج. ہے قطر میں شوق اب جو انجمن آرائی کا، دوہے میں دوہا سنا جاتا ہے علی بھائی کا. دوہے میں دوہا سنا جاتا ہے علی بھائی کا. تارش بھائی کے متعلق لکھا کہ انہی کا حصہ ہے اردو میں ہائی کو کہنا، ہمارا فرض ہے تابش کو شیر گو کہنا. یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ہائی کو لکھیں، خود اپنی کو نہیں آتی پڑھائی کو لکھیں. کمال کر دیا. یہ سوچتے ہیں کیا بات ہے. انہی کا حصہ ہے اردو میں ہائی کو کہنا، ہمارا فرض ہے تابش کو شیر گو کہنا. یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے ہائی کو لکھیں، خود اپنی کو نہیں آتی پڑھائی کو لکھیں. ایک صاحب بہت ممتاز بہت بڑے ایک شاعر تشریف فرما ہے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دورہ نہیں کیا ہو اور رباعیاں لکھی ہر موضوع پر. اور میں نے بہت سی رباعیاں لکھ کر ان کی نظر کر دی. ایک رباعی بیجنگ میں جو بازار سے گزرے راغب، بیجنگ چاہنا، بیجنگ میں جو بازار سے گزرے راغب، تربوز کی منڈی پہ رباعی لکھ دی. بیجنگ میں جو بازار سے گزرے راغب، تربوز کی منڈی پہ رباعی لکھ دی. نیو یارک کا بازار طرب جب دیکھا، نیو یارک کی منڈی پہ رباعی. بیجنگ میں جو بازار سے گزرے راغب، تربوز کی منڈی پہ رباعی لکھ دی. نیو یارک کا بازار طرب جب دیکھا، نیو یارک کی رنڈی پہ رباعی لکھ دی. اچھا صاحب اور سن لیجیے یہ کچھ پتا کہ کراچی کے چڑیا گھر سے 6 سانپ غائب ہو گئے تھے. اس خبر پہ کہتا کہ سانپ جو پنجرے سے باہر ہیں اب ان کی کیا تلاش. چڑیا گھر کے منتظم سانپوں کے ان پنجروں کو ڈھانپ، اور اگر سانپوں کی ایسی ہی ضرورت ہے تو پھر آستینوں کو ٹٹولا جائے، مل جائیں گے سانپ. آستینوں کو ٹٹولا جائے مل جائیں گے سانپ، آستینوں کو ٹٹولا جائے مل جائیں گے سانپ. اور اگر سانپوں کی ایسی ہی ضرورت ہے. یہ صاحب راغب صاحب کے ایک دوست ہیں اظہر عباس صاحب، شعر کہتے ہیں، شاعر ہیں، سنائیں گے ہرگز نہیں. کچھ کر کے سنائیں گے آپ پڑھیں گے. راغب کے بڑے دوست ہیں اظہر عباس، جو شعر سنانے میں ہے بے حد حساس. کیا شعر سنائیں کہ جہاں حال یہ ہو جو ایک سناتا ہے وہ سنتا ہے 50. جو ایک سناتا ہے وہ
جو ایک سناتا ہے وہ سنتا ہے 50۔ یہ نقاش کاظمی صاحب نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی کہ مجھے آج کونسل میں کبھی صدر بنا دیا تھا مزاحیہ چھوٹے سے مشاعرے کا۔ میں کہاں صدارت کہاں، لہذا سن لیجیے۔ ہاں صدارت پہ بھی ایک قطعہ یاد آ گیا، ابھی 3-4 مہینے پہلے ایک ملک کے صدر صاحب زیر عتاب آئے کہ لو صدر بنگلہ دیش بھی زیر عتاب آئے، یہ نیوز بھی لیے ہوئے اب نیوز ویک ہے، یہ نیوز بھی لیے ہوئے اب نیوز ویک ہے، اکثر صدور ملک یوں ہی مارے جاتے ہیں، اپنے مشاعروں کی صدارت ہی ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ سنیے صاحب، آخری صدر مشاعرہ اور یہ خواہشات۔ ایک دور تھا کہ صدر نمائش سے بچتے تھے، کیا شاندار صدر تھے، صدری میں جشتے تھے، کیا شاندار صدر تھے، صدری میں جشتے تھے۔ پہلو نہیں بدلتا تھا جب صدر محترم، وہ دور جا چکا تو صدارت سے آئے ہم۔ اب جب مہاجرین وزارت تک آ گئے، ہم بھی مشاعرے کی صدارت تک۔ جب مہاجرین وزارت تک آ گئے، ہم بھی مشاعرے کی صدارت تک آ گئے۔ افسوس یہ ہے شہر میں قحط الرجال ہے، مجھ جیسا صدر ملنا بھی امر محال ہے، مجھ جیسا صدر مل جہانگیر بھائی، مجھ جیسا صدر ملنا بھی امر محال ہے۔ خوش ہوں کہ مجھ کو رتبہ ناحق کو مل گیا، نقاش کاظمی کو یہ احمد کو مل گیا، احمد کو مل گیا۔ نقاش مجھ سے کرتے جو سنجیدگی سے بات، میں کہتا ہے تو اہل صدارت یہ شخصیات راغب سے بات کرتے جو دربن میں صدر تھے، اب سے نہیں، وہ اپنے لڑکپن میں صدر تھے، اپنے لڑکپن میں صدر تھے۔ حاجی شفیع ہی سے صدارت کی کرتے بات، چندہ برائے مسجد افسات و آتاحات برائے یا پھر ریاست کہتے صدارت کریں گے آپ، کب تک حساب مال تجارت کریں گے آپ، بہرے صدارت اور کئی مبتدا تو تھے، کوئی اگر نہیں تھا جہانگیر خاں تو تھے، کوئی اگر نہیں تھا کیوں صدر کر دیا مجھے خالد صدیق سے، یہ سب سے انتقام لیا، مجھ غریب سے کوئی نہیں ملا۔ ادب آداب کے لیے ایک میں ہوں رفع حاجت احباب کے لیے۔ ایک میں ہوں، کوئی نہیں رہا ادب آداب کے لیے، ایک میں ہوں رفع حاجت احباب کے لیے۔ آئی بھائی ایک صاحب آپ کے ساتھ امریکہ گئے تھے، آئی بھائی کے ساتھ بھی ایک حادثہ ہو چکا ہے، تو وہ جب واپس آئے تو ایئرپورٹ پہ دیکھا کہ کوئی ان کا سوٹ کیس ساتھ نہیں آیا واپس، دیوان رہ گیا، ارمان رہ گیا۔ غزل لکھی تھی کہ امریکہ شعر پڑھنے گئے تھے ہمارے دوست، خود داد لے کے آ گئے، سامان رہ گیا، خود داد لے کے آ گئے، سامان رہ گیا۔ اور کراچی کے متعلق اپنے شہر کے ایک بند سن لیجئے، ایک علاقہ ہے کراچی کا جہاں بڑے لوگ رہتے ہیں، پورا مسئلہ میں نہیں آیا، کہ ایک علاقہ ہے کراچی کا نہایت بیوٹیفل،
اس علاقے میں نظر آتے ہیں ہر سو گل ہی گل، نام اس بستی کا آتا ہی نہیں مصرے میں پل، پی پلستا پی پلستا پی پلستا ایک پل، پی پلستا پی پلستا پی پلستا ایک پل، پھر بھی لکھنے کے لیے اسپیس باقی رہ گیا، PECH لکھ دیا اور ایک باقی رہ گیا۔ بڑی غزلیں میں لکھی، آخری شعر کر رہا ہوں، میں اجازت دوں گا کہ دعا واسطہ کوئی اور ہے، خدا کوئی اور ہے، راستہ کوئی اور ہے، سلسلہ کوئی اور ہے۔ تو میں نے یہ شعر کہ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، مگر اس کا باپ سے کیا گلا، مجھے ماں کا پیار بھائی آبی بھائی کہ مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، مگر اس کا باپ سے کیا گلا، میری والدہ تو یہ کہتی ہے، میری والدہ کوئی